لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان ہے، اپنے غلبے کا کرتا اعلان ہے، اور انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ او انسان، تیرے لیے یہ ضابطہ حیات ہے، تو اسے پڑھ اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر کہ یہ شہنشاہ کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، اس پر عمل کرتا جا تو جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، جہنم سے تجھے بچا لیا جائے گا۔ حقیقی کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جائز خواہشات بھی ایک حد کے اندر ہیں، ان حدود کو پار نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن عظیم الشان میں بار بار حکم دیا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے ہے، جہنم کافروں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان آیات میں۔ اللہ نے یہاں یہ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی، چوتھے سپارے میں ہیں، 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں، ایک حکم اللہ نے یہاں دیا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ مومنین کو یا ہم سے براہ راست مخاطب ہے ان آیات میں۔ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجیے، اس کی ایک اپنی حکمتیں ہیں، آپ ان سے فرما دیجیے کہ یہ ایسا کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ، یہ کلام ہم سے براہ راست، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ، جب ہم قرآن پڑھیں تو یہ تصور کر لیا کریں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ہوتی ہیں نا باتیں اللہ سے نماز میں، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندے نے اللہ ہی کا کلام پڑھا اور اللہ کی تعریف کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی تعریف کی، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، مجھے رحمان کہا، رحیم کہا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے آدھا تیرا آدھا میرا، تو نے میری عبادت کی، تو مجھ سے مانگتا ہے، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ تو نماز میں اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے ایک ایک آیت کر کے
پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایسے پڑھنا بھی جائز ہے، تراویح میں امام پڑھتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ ایک ایک آیت کر کے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اپنے وجدان کے کانوں سے اللہ کے اس جواب کو سنیں کہ اللہ میں نے جو تعریف کی ہے اللہ کی، اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر اللہ جواب دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو اس لیے خاص طور پہ مشائخ نے، جو ائمہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کو فرمایا مشائخ نے کہ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، ایک ایک آیت کر کے پڑھیں۔ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ 3 آیتیں ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا افضل ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، لیکن سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت پڑھنا الگ الگ سے یہ افضل ہے۔